مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نازل ہونا۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ناظرین، یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبلی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار عہد اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کے مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی اے بالا بوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر معمور فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خداوند قدوس کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ رہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو حقیقت کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔